اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورہ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 97 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ سورہ النحل کی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین سے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ دو شرطوں کے ساتھ محصور ہے کہ جو مومن ان دو چیزوں کو ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ایک چیز کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ ہر بندہ مومن اپنی زندگی میں اس چیز کو چاہتا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے: من عمل صالحا، جو بھی شخص عمل صالح کرتا ہے، وہو من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، عمل صالح کرتا ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ جو بھی عمل صالح کرے، مرد ہو کہ عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ دو شرطیں ہیں، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عمل صالح۔ صرف ایمان، بغیر عمل صالح کے ایمان کا تصور نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمارے نزدیک ایسا ایمان جو عمل نہ پیدا کرتا ہو، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اندر سے مومن ہوں، اور وہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا، وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے، کیونکہ حقیقی ایمان جو دل میں مطلوب ہے، وہ ایمان عمل کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، بار بار آپ سنتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ ایمان کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے۔ جتنا گہرا ایمان ہوتا ہے، جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان انسان کے جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اگر اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائیں، اللہ کی یاد دل میں تازہ ہو جائے، وہ یاد آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف لے جاتی ہے۔ کوئی حادثہ آدمی دیکھتا ہے اور اسے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، وہ ایمان کی تازگی اسے عمل تک لے جاتی ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو انسانوں کے دلوں میں عمل کو پیدا کرتا ہے، جو جسم سے ظاہر ہو۔ اللہ کہتا ہے مرد و عورت جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ہر مرد اور عورت کو پاکیزہ زندگی دیں گے، حیات طیبہ دیں گے۔ پاکیزہ زندگی، سعادت مند زندگی ہر انسان کی خواہش ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں ہماری صبح و شام کی پوری کوششوں کا خلاصہ بس یہی ہے، پوری کوششوں کا نتیجہ اور نچوڑ یہی ہے۔ آپ کماتے کیوں ہیں؟ تھکتے کیوں ہیں؟ صبر کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے دن رات محنت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو دنیا میں سعادت اور سکون ملے، آپ کی ذات میں، بیوی میں، بچوں میں۔ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ دنیا کی زندگی میں راحت ہے، وہ راحت کے لیے اپنی راحت کو قربان کرتا ہے، ہر طرح کی محنت کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے اچھی زندگی کی تمنا یہ بری بات نہیں ہے۔ جو بھی ہمارے دلوں میں جذبہ ہوتا ہے اچھی زندگی گزارنے کا، وہ جذبہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ تو اللہ نے بھی کیا ہے۔ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے ہیں، مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ انہیں پاکیزہ زندگی دے گا، سعادت کی زندگی دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو اللہ کے نبی اکثر دعا پڑھا کرتے تھے، بخاری کی حدیث ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا میں بھی اچھائی کی دعا اللہ کے نبی کرتے تھے۔ یہ تمنا غلط نہیں ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، اللہ انہیں پاکیزہ زندگی دے گا۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ کیا دنیا میں راحت ہی راحت ہو، کبھی کوئی پریشانی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ پھر یہاں پاکیزہ زندگی سے کیا مراد ہے؟ جب قرآن کہتا ہے عمل کرنے والے مرد اور عورت کو اللہ پاکیزہ زندگی دیتا ہے، سعادت کی زندگی دیتا ہے، کیا مراد ہے اس سے؟
بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد جنت ہے، اللہ پاکیزہ زندگی دے گا، یعنی مرنے کے بعد اللہ جنت دے گا، کیونکہ وہی اصل راحت کا گھر ہے، دنیا راحت کا گھر نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسے ہی پیدا کیا ہے، وہ حالتیں اس کی بدلتی رہتی ہیں، مشکل کے بعد آسانی، پھر مشکل، پھر آسانی، پھر مشکل، اسی طرح ہر انسان کا سفر طے ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا پاکیزہ زندگی سے مراد قیامت کے دن جنت کا داخلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا متی الراحہ یا امام، کہا امام بتائیں آخر انسان کو راحت کب ملے گی؟ انسان دنیاوی زندگی میں اتنا پریشان ہوتا ہے، کب اسے آخر راحت ملے گی؟ امام احمد بن حنبل نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھو گے تب راحت ملے گی۔ جنت میں پہلا قدم رکھنے کے بعد اصل راحت ہے۔ دنیا میں ایسی زندگی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے کہ انسان کو پریشانی ہی نہ ہو اور ہمیشہ وہ خوش رہے، سعادت میں رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے کہا پاکیزہ زندگی سے مراد جو عمل کرتے ہیں مرد اور عورت، اللہ انہیں مرنے کے بعد راحت دے گا۔ دنیاوی زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین نے کہا نہیں، آخرت میں تو جنت ملے گی ہی، وہ دوسری آیتوں سے بالکل واضح ہے، اور اسی آیت کا آخری حصہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم ان کے عمل کا سب سے اچھا بدلہ دیں گے، یعنی جنت دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں جنت کا وعدہ تو آگے کیا گیا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ اگر آپ پاکیزہ زندگی سے مراد جنت لیتے ہیں تو آگے وہی بات دہرائی گئی ہے کہ عمل کرنے والوں کو بہت بہتر بدلہ دیں گے، بہت بہتر بدلہ، جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر مفسرین نے کہا کیا معنی ہے اس کا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اس سے مراد حیات طیبہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی بن ابی طالب، صحابہ اکرام نے مختلف تفسیریں کی اس کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد انسان کے لیے رزق حلال ہے، کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں رزق حلال عطا کرتا ہے، یہ اس کی کچھ پاکیزہ زندگی ہے، سعادت کی زندگی ہے۔ انسان رزق تو کماتا ہی ہے، لیکن کمانے کے لیے حرام راستوں پر اسے چلنا پڑے، حرام راستوں میں کوشش کرنا پڑے، اور اللہ کے عذاب کو بھی وہ دعوت دینے لگے۔ پاکیزہ زندگی یہ ہے اللہ رزق دے اسے، لیکن حلال راستوں سے دے، جن راستوں پہ چل کے اس کا کھانا بھی ہو رہا ہے، پینا بھی ہو رہا ہے، لباس بھی وہ پہن رہا ہے، اور کوئی گناہ اس پہ نہیں لکھا جا رہا، اور مرنے کے بعد عمل کے لیے اس کے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ ایک تفسیر صحابی نے کی اس سے مراد پاکیزہ زندگی سے مراد رزق حلال ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرے لوگ بھی کما رہے ہیں حرام راستوں سے، وہ جو کھاتے ہیں وہ بھی حرام، جو پہنتے ہیں وہ بھی حرام، جو خریدتے ہیں وہ بھی حرام، ان کے ہر ایک ایک لقمے پر انہیں گناہ لکھا جاتا ہے۔ جبکہ مومن کی زندگی پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ وہ رزق حلال کماتا ہے، اس کا کھانا پینا لباس گھر کوئی گناہ اس پہ نہیں لکھا جا رہا، وہ گناہ سے بالکل پاک ہے، کھانا پینا بھی ہو رہا ہے لیکن گناہ نہیں ہو رہا اس کو، اور مرنے کے بعد جنت ہے۔ کہا پاکیزہ زندگی سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رزق حلال دے، یہی پاکیزہ زندگی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی سے مراد قناعت ہے۔ قناعت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا ہمیں دے دیا ہے، ہماری محنت مشقت کے بعد جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اس پر آدمی راضی ہو، اللہ کے تقسیم پر راضی ہو، اسے قناعت کہا جاتا ہے، اور یہی پاکیزہ زندگی ہے۔ کیونکہ جو آدمی اس نعمت سے محروم ہوتا ہے اس کی زندگی میں کبھی چین اور سکون نہیں ہوتا ہے۔ جن کے پاس قناعت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی نہیں دیتا، کہ وہ مال آنے کے بعد بھی پریشان ہے۔ مال ہے، اتنا مال ہے، وہ بھی کھا سکتا ہے، گھر والوں کو بھی کھلا سکتا ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ کس چیز کی وجہ سے پریشان ہے؟ کہ اللہ کے تقسیم پر وہ راضی نہیں، مزید کی ایسی لالچ اس کے اندر ہے کہ اس لالچ کی وجہ سے ابھی جو زندگی وہ جی رہا ہے اس میں کوئی سکون نہیں اس کو۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے اداکار، تاجر خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ کو دیکھیں، ان کے حساب میں دیکھیں، کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، کہ عام کئی غریبوں کی زندگی اس میں گزر سکتی ہے۔ اتنا ہونے کے بعد بھی وہ زندگی سے ہار جاتے ہیں۔ کیوں؟ قناعت کی نعمت سے محروم ہیں۔
کہ اللہ نے ہمیں جو دے دیا ہے اس اللہ کی تقسیم پر راضی ہو کر اطمینان سے زندگی گزارنا یہی اصل کامیابی ہے، اور حدیث کی روشنی میں یہی مالداری ہے، یہی اصل نفس کا سکون ہے، یہی مالداری ہے۔ آدمی کے پاس مال بھی ہوتا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ وہ آدمی فقیر ہوتا ہے۔ مال والا بھی فقیر ہوتا ہے، کیسے کہ مال اس کے پاس ہے، مزید کے لالچ اس کے پاس ایسے ہی ہے جیسے کسی بھیک مانگنے والے کے پاس ہے، تو پھر وہ اور یہ برابر ہے کہ اس کا دل بھی ایسے ہی ہے۔ اس فقیر کا جو روزانہ مانگتا ہے لوگوں سے، دن بھر گھومتا ہے گھر گھر، اس کا دل جس چیز کے لیے تڑپتا ہے، مال والا بھی اسی طرح تڑپتا رہے، تو پھر شریعت کہتے وہ بھی فقیر ہے، یہ بھی فقیر ہے۔ مومن قناعت پسند ہوتا ہے، کہا کہ یہی اصل پاکیزہ زندگی ہے جس کا وعدہ اللہ کرتا ہے کہ اللہ ہمیں قناعت عطا کرے۔ اس لیے مومن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قناعت کی زندگی دے، کیونکہ قناعت ہی اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو مومن کو دی جاتی ہے کامیابی کے لیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح، وہ آدمی کامیاب ہو گیا کون؟ جس کے پاس تین چیزیں ہوں، من اسلم، جو مسلمان ہو گیا، ورزق کفافا، اور اس کی ضرورت بھر اللہ نے اسے روزی دی ہے۔ مال کتنا زیادہ ہونا چاہیے آدمی کے پاس، کب وہ فتنہ ہوتا ہے، کتنا کم ہونا چاہیے، ایک تفصیلی بحث ہے علماء کے پاس۔ اہل علم کہتے ہیں آدمی کے پاس اتنا مال ہو جس مال سے وہ اپنی گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اور فاقہ نہ ہو، اس کو کھانے پینے کی تنگی واقع نہ ہو، اتنا مال آدمی کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر وہ آدمی عبادتوں میں بھی دل نہیں لگا سکتا ہے، بسا اوقات وہ ضرورتوں کی وجہ سے اس کا دل مشغول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اتنا مال آدمی کے پاس اللہ نے دے دیا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو اللہ نے اسے دیا اس پر اس نے قناعت کو اختیار کر لیا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ تین چیزیں کامیابی کی ضمانت ہیں، اسلام، اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی ضرورت بھر روزی، اور ہمارے دل میں جو پائی جانے والی قناعت ہے، اللہ نے جو دیا اس تقسیم پر راضی ہونا، یہ تین چیزیں ہیں۔ حدیث کہتی ہے قد افلح، ایسا آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، یہی پاکیزہ زندگی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا پاکیزہ زندگی سے مراد انسان کے دل کی راحت ہے۔ مومن کے دل اور کافر کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں راحت ہوتی ہے، اطمینان اور سکون ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اچھائی کرتا ہے تب بھی اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، نیکی اور ثواب کی لالچ ہوتی ہے اس کے دل میں، اور نقصان ہوتا ہے تب بھی وہ صبر کرتا ہے اللہ کے لیے کہ اس نے مقدر کیا، اور گناہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے اللہ مجھے پکڑ لے گا۔ اس کے دل کی یہ کیفیت اس کے دل میں اطمینان پیدا کرتی ہے، جو اطمینان کسی اور کو نہیں ملتا ہے۔ کافر اس سے محروم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں جو راحت دیتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں مصیبت میں جب مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، یہ جملہ انسان کے سارے غموں کو کچل دیتا ہے۔ کتنی بڑی مصیبت ہو، کتنی بڑی پریشانی ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی لیے آدمی بسا اوقات طرح طرح کی باتیں سوچتا ہے، سامنے والا اتنا کہتا ہے بھائی اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اس ایک جملے کے سبب اس کی ساری مصیبتیں دفن ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس کلمے میں کتنا وزن ہے، کہ اس کلمے کی وجہ سے دل میں جو راحت پیدا ہوتی ہے، یہی انسان کی زندگی کا سکون ہے۔ دوسرے لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے وہ کیا کیا کر رہے ہیں، رات کی نیند بھی قربان، صبح کی نیند بھی قربان، کھانے کو قربان کر رہے ہیں، جنگلات میں بھٹک رہے، پہاڑوں پہ بھٹک رہے، لیکن انہیں سکون نہیں ہے۔ سکون اسی میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کے ذکر میں، کہ یہ جو سکون دل کو ملتا ہے یہی اصل پاکیزہ زندگی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ آدمی بہت پریشان ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یمن کے بہت مشہور عالم دین ہیں شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں مجھے بہت ساری پریشانیاں ہوتی، بہت زیادہ تنگی ہوتی، میں جا کر کے صحیح بخاری کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، میری ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جیسے میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، عائشہ صدیقہ، اس طرح کے صحابہ احادیث کی طرف آتا ہوں، میرے دل کی تکلیفیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی پاکیزہ زندگی ہے جسے دوسرے محروم ہیں لیکن مومن محروم نہیں ہے، کہ آدمی آ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا اللہ کے لیے، اس کی پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہی سعادت ہے جس کا وعدہ اللہ کرتا ہے۔ جس سے کافر محروم ہے اسے 100 نصیحتوں کی ضرورت ہے، 100 موٹیویشنل اسپیکرز کی ضرورت ہے جو اسے دن رات سمجھاتے رہے، تب بھی اسے قرار نہیں ہے، لیکن مومن اللہ کا ذکر کر کے اسے اطمینان مل جاتا ہے۔ یہی پاکیزہ زندگی ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا پاکیزہ زندگی سے مراد کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو وہ نعمت عطا کرتا ہے جس نعمت کے سبب وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہو جاتا ہے اور اس مستقیم راستے پر چلتا ہے، اللہ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ یہی پاکیزہ زندگی ہے، توفیق کی پاکیزہ زندگی ہے۔ آپ جانتے ہیں زندگی میں اصل اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں اور کتنا کرتا ہے، اس کا معیار اہل علم کہتے ہیں توفیق سے پتہ چلتا ہے۔ توفیق کیا ہے؟ نیکی کرنے کی جو دل میں تڑپ یا انسان کے اندر جو رغبت پیدا ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ اب جس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وقت کوئی آدمی باہر وقت گزاری کر سکتا ہے، جب لوگ سو رہے ہوں وہ بھی سو سکتا ہے، جب لوگ غفلت میں وہ بھی غفلت میں ہو سکتا ہے، اس وقت وہ نیکی کی طرف آتا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو اسے نیکی کی طرف لے کر آتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم سارے لوگوں کے ساتھ جیتے ہوں لیکن ہمارا عمل سارے لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ ہم نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو جھکا ہوا پاتے ہیں، عبادت کی طرف مائل پاتے ہیں، وقت نکال کر کے ہم عبادت کی طرف آتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت ہو جس سے دوسرے محروم ہیں۔ آپ دیکھیے بسا اوقات آدمی مجلس علم ہوتی ہے، اسے علم ہوتا ہے اس کا، وہ باہر وقت گزاری کرتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن وہ 10 یا 15 منٹ بھی علم کے لیے صبر نہیں کر پاتا۔ یہ توفیق سے محرومی ہے کہ اللہ نے اسے توفیق نہیں دی۔ جتنی توفیق ملتی ہے سمجھ لے کہ زندگی میں اتنی سعادت ہے۔ کوئی بھی نیکی کا وقت آتا ہے، اگر آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے نیکی کی طرف اور آپ وقت نکال کر اس کی طرف آتے ہیں، یہی پاکیزہ زندگی ہے جس کا اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے۔ اگر وہ توفیق نہ ہو تو پھر انسان کے پاس سب کچھ ہو، نعمت ہو، صحت ہو، وقت ہو، لیکن وہ عمل صالح سے محروم ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں طواف کے دوران بھی ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، ادھر ادھر موبائل استعمال کرتے ہیں اور ایسی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ طواف کرتے کرتے یہ توفیق سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایسا محروم کرتا ہے کہ وہ حج میں جاتے ہیں مغفرت کے بغیر آتے ہیں، رمضان آتا ہے مغفرت کے بغیر وہ لوگ واپس لوٹتے، نماز میں جاتے ایک حصہ بھی انہیں اجر نہیں ملتا۔ توفیق سے محروم لوگ ہیں۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے نیکی کی، اس پر آپ جمے رہتے ہیں، یہی پاکیزہ زندگی جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ کوئی بھی نیکی کا موقع ہمیں ملے، وہ موقع ہم سے نہ چھوٹے، صحیح طور پر ہم وہ نیکی کر پائیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہی پاکیزہ زندگی ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات نیکی کا وقت چھوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ کبھی نہیں آتا ہے۔ انسان پوری زندگی تمنا کرتا ہے، دوبارہ وہ وقت نہیں ملتا اس کو، جب ملا ہے وہ کر لیتا ہے اس کو۔ یہی پاکیزہ زندگی ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دے رکھا ہے دنیاوی زندگی میں، سعادت اور رحمت، یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے صحیح مسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیاوی زندگی جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث۔ تو اگر آدمی سوچتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں راحت اور سعادت کیسے دے گا، یہ تو ایک قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے تو قید خانہ ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ابن حجر جو بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی کتاب فتح الباری، بلوغ المرام، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، الاصابہ، بہت عظیم کتابیں انہوں نے تصنیف کی۔ ان کے بارے میں ہے کہ وہ مصر کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضات، سب سے بڑے منصب پہ تھے، سارے ججوں پر وہ سب سے بڑے جج تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ جب آتے تھے تو ان کے ساتھ پہرے دار ہوتے تھے اور بہت ہی جا اور حشمت کے ساتھ
وہ نکلا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اتنے اونچے منصب پر آدمی ہے, ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے, نگرانی بھی ہوتی ہے اور سہولیت بھی ہوتی ہے. ان کی ملاقات ایک یہودی سے ہوئی جو زیات تھا. زیات کا مطلب تیل بیچنے والا, اور عام طور پر جو تیل بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے لباس گندے ہوتے. اس نے حافظ ابن حجر سے درمیان راستے میں ایک سوال کیا. کیسا سوال ہے یہودی کا؟ وہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تم اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے دیکھو, تم کس قید خانے میں ہو, میں کس جنت میں ہوں. تم اتنی بہترین سواریوں میں عمدہ پوشاک کے ساتھ اور پہرے داروں کے ساتھ سفر کر رہے ہو, تم کیسے قید خانے میں ہو؟ جبکہ مومن تو قید خانے کی طرح ہوتا ہے دنیا میں, اور میں جنت میں ہوں. دیکھو میری حالت یہ ہے, میرے کپڑے ایسے ہیں, میری حالت یہ ہے, میں کون سی جنت میں ہوں؟ اس کا اعتراض حدیث پر تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر دے. اور دیکھیں محدثین علماء کی فہم کیسی ہوتی ہے حدیث کے لیے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ نے مومنوں کو جس زندگی کا وعدہ کیا ہے آخرت میں, وہ اتنی اچھی ہونے والی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری دنیا کی ساری زندگی نعمت قید خانہ ہے. اور کافر کو اللہ وہ عذاب دینے والا ہے قیامت کے دن. اس عذاب کے مقابلے میں دنیا میں وہ کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو, عذاب کے مقابلے میں وہ ابھی دنیا میں جنت ہی میں ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ کیسی فہم ہے حدیث کی, کہ مومن کو جو اللہ دینے والا ہے اس کے مقابلے میں ہم قید خانے میں ہیں. اگرچہ کوئی مومن بادشاہی کیوں نہ ہو, جنت میں جو ملنے والا ہے بادشاہی کچھ نہیں اس کے سامنے, اس لیے وہ قید خانے میں ہے. اور کافر کو ایسے ایسے عذابات ملنے والے ہیں کہ دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, کنگال بھی ہو تب بھی وہ جنت ہی میں ہے, اس لیے کہ ایسا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے. پاکیزہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے, اور وہ پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہر اس آدمی سے کیا گیا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. لہٰذا مومن کو پاکیزہ زندگی کی تلاش میں عمل صالح اور ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے سنا عمل پاکیزہ زندگی سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے. بعض مفسرین نے کہا رزق حلال ہے, بعض نے کہا قناعت ہے, بعض نے کہا نیکیوں کی توفیق ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ دیتا ہے اس کو. جو عمل کرتا ہے ایمان والا ہے اللہ اسے پاکیزہ زندگی دیتا ہے, یعنی اللہ رزق حلال بھی دیتا ہے, قناعت بھی دیتا ہے, اسے نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے. یہ سب کچھ اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. لہٰذا عمل صالح اور ایمان کی اس نعمت اور اس وعدے پر مومن کو بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ نے وعدہ کیا ہے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان اور عمل تین چیزوں کے ساتھ ہی پورا ہوتا ہے. پہلی چیز ہے توحید, دوسری چیز ہے اتباع سنت, اور تیسری چیز ہے اخلاص. تین چیزوں کے ساتھ ہی کوئی بھی عمل صالح ہوتا ہے. توحید کے ساتھ ہی تو انسان کا عمل صالح ہے. توحید کے بغیر آدمی کے لیے کوئی عمل فائدہ مند نہیں. دوسرا توحید پر ہو لیکن رسول کے طریقے پر عمل نہ ہو تب بھی اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. تیسرا یہ کہ توحید پر بھی ہو, عمل صالح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی ہو, لیکن کرنے والا اخلاص سے نہیں کرتا ہے تب بھی اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. تین چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے, توحید, اتباع رسول اور اخلاص. تین چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں ہمارا عمل صالح ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی زندگی میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جنتوں کا حقدار بنائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.